الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ وہ دولت دین اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو
تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنے اپنی عقل کے حساب سے دنیا کی نظر میں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے فرمایا کہ دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی شخص آئیڈیل اور نمونہ ہے، ایک ہی شخص کا ہے، ایک ہی شخص کی تم لوگ اتباع کرنا ہے، ایک ہی شخص کی تم پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ہر چیز میں، ہر معاملے میں، نکاح کے معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں، میاں بیوی کے معاملے میں، مسافر کے معاملے میں، یعنی جتنے بھی ہمارے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا حکم دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو تم اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کا تم طریقہ یا کسی بھی چیز کو تم دوسرے لوگوں کی جو طور طریقے ہیں ان کو اپناتے ہو، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک چاہے وہ عمل، وہ چیز، وہ شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لوگوں کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہماری زندگیوں میں دن اور رات، صبح سے لے کر شام تک ہم سے جو بھی سرزد ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے خرید و فروخت ہوں، چاہے وہ حقوق ہوں، میاں بیوی کے حقوق ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیڈیل اور نمونہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تبھی جا کر کیا ہے، آپ کا ہر عمل، ہر عبادت، ہر کام اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے، جیسے کہ پچھلے جمعہ محرم کے اندر جو بدعات، جو رسم و رواج،
محرم کے مہینے میں عید سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، جو مسلمانوں کے گھروں میں عام ہے، رواج کہے وہ مناتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں پچھلے جمعہ بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی تھی۔ تو آج کے جمعہ میں نماز کے تعلق سے، یعنی ہم دن میں 5 وقت کی ہم نماز پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن ہم 5 وقت تو نہیں پڑھتے۔ کبھی فجر پڑھ لیتے ہیں، کبھی ظہر پڑھ لیتے ہیں، کبھی عصر پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی عشاء پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی کہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کبھی کبھی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کس طریقے کے مطابق آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نمازوں میں، آج ہمارے مسلمانوں کی نمازوں میں اگر ہم دیکھیں گے بہت ساری خطائیں، بہت ساری خامیاں آج ہماری نمازوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو ہماری نمازوں میں جو خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، ان خطاؤں کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہم نماز کیسے پڑھنا ہے، کیسے ہمیں عبادت کرنا ہے، ہمارے نمازوں میں کیا کمی ہے، کیا خامیاں ہیں، آج میں آپ کے سامنے کیا ہے سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث کے اندر حریب بن قبیصہ ایک تابعی ہے، یعنی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تابعی نہیں تھے، بلکہ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس آدمی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ اکرام کو دیکھا ہو، صحابہ اکرام کو فزیکلی کہے ان سے ملے ہو، ان کو دیکھا ہو، تو ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں، ان کی صحبت اختیار کیے ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تابعی ہے حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ ایک مرتبہ کہے مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے میرے پروردگار مجھے یہاں پر کہے ایک نیک لوگوں کی صحبت مجھے عطا کر، نیک لوگوں کی بیٹھک مجھے عطا کر، یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو ایک ایسے شخص سے ملاقات کرواتا ہے جو کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد حریب بن قبیصہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ مدینہ میں آنے کے بعد مجھے ایک اچھے کہے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کہے مجھے عطا کر، تو اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کا موقع دیا۔ بیٹھتے ہیں دونوں، بیٹھنے کے بعد یہ تابعی صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، کوئی بات مجھے پہنچا دو، مجھے بتاؤ، تاکہ کہے ہماری اس بیٹھک کے ذریعے سے ہمارے لیے کچھ فائدہ ہو جائے، ہمارے لیے کچھ فائدہ ہو جائے۔ دیکھیے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو 1 منٹ بھی دنیا کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھیے جب وہ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں کس طرح کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح لوگوں کی مجلس، لوگوں کی صحبت مجھے عطا کر۔ کتنی بہترین دعا کرتے ہیں۔ اور جب ملاقات ہوتی ہے صحابہ سے، تو صحابہ سے ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نہ خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں، نہ دنیا کی بات کرتے ہیں، نہ رشتہ داری کی بات کرتے، کچھ نہیں، بلکہ کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں مجھے بتا دو تاکہ ہماری اس بیٹھک کا کچھ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تابعی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس حدیث کو میں نے سنا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی دنیا کے اندر آپ چلے جائیں گے، آخرت میں چلے جائیں گے۔ اس آخرت میں حشر کے میدان میں تمام کے تمام لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں سے عبادات میں سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی چیز کے بارے میں حساب و کتاب کیا جائے گا، تو وہ کیا ہے؟ بولو میرے بھائی، نماز ہے۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ پھر اسی کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے جو آگے کے جو مراحل ہیں وہ بآسانی مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، نماز کی بہت بڑی عظمت ہے، نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسی نماز کو ہمیں سوچنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ واقعی ہم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے؟ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری نمازوں میں جو خطائیں ہیں، ہماری نمازوں میں جو خامیاں ہیں، اس کو ہمیں کیا ہے؟ جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اور ایک حدیث کے اندر اسی کے حوالے سے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمر یعنی نوجوانوں کی، حویرث مالک بن حویرث ایک کہے نوجوان تھے، انہی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی انہی کے عمر کے، تو وہ مکمل طور پر کہے چند نوجوان تھے۔ وہ چند نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر 20 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کتنی راتیں؟ 20 راتیں، یعنی 20 راتیں مطلب 20 دن۔ کتنے دن؟ 20 دن کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہے گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات کہے ان صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے دینا، حج کیسے کرنا، یعنی دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام تعلیمات کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو، صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تعلق سے ایسا محسوس ہوا کہ ہم 20 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، ہمیں کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، ہمیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہو رہا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ اکرام میرے پاس ہیں کہے شاید ان کو کہے اپنی گھر کی یاد آ رہی ہوگی، ان کی بیویاں ہیں، ان کے اولاد ہیں، ان کے والدین ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو پوچھا کہ ان کے گھر کی حالات پوچھیں،
ان کی خاندان کے بارے میں پوچھے تو صحابہ کرام نے تمام باتیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو کیا کیا؟ اپنے گھروں کو طرف اپنے گھروں کی طرف کہیں لوٹنے کا حکم دیا, واپس جانے کا حکم دیا. اور جانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ, جا کر کہیں میں نے جو باتیں تمہیں سکھایا ہے وہ تمام کی تمام باتیں تم اپنے گھر والوں کو سکھاؤ, اپنے بیوی کو سکھاؤ, اپنے والدین کو سکھاؤ, اپنے اولاد کو سکھاؤ. پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہی صحابہ کرام کو, صلو کما رأیتمونی اصلی, اے صحابہ جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے تم نماز پڑھو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے تم نماز پڑھو اور اسی طرح سے تم اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو. تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام تو الحمدللہ توحید پرست تھے, تو اسی لیے توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف زیادہ توجہ دلائی. صحابہ کرام کو سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا؟ نماز کا حکم دیا کہ جاؤ تم نماز کو, جو تعلیمات میں نے تمہیں دی ہے وہ تمام کے تمام تعلیمات کہے تم اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ. تو وہ صحابہ کرام جاتے ہیں, جا کر کیا کرتے ہیں؟ وہ تمام کے تمام تعلیمات کہیں اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, اور وہ اسی طرح کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی کے صرف نماز ہی میں نہیں میرے بھائی, صرف نماز حد تک نہیں ہے, بلکہ زندگی کے ہر موڑ میں, ہر وقت, ہر جگہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اور نمونہ ڈھونڈنا چاہیے. اگر آپ چلتے ہیں, پھرتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے بیت الخلاء میں ہم جو استنجا کرتے ہیں اس کے بھی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو یہاں بات معلوم ہوتی ہے, جب ہم استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے. میرا سوال ہے, کیا ہم اپنی زندگی میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ بولو میرے بھائی, نہیں اپنا رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے میرے بھائی. کیا ضروری ہے؟ اتباع ضروری ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے, ایک آئیڈیل ہے, ایک کیا ہے؟ ایک بہترین شخص ہے جن کو دیکھ کر, جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں, مسلمانوں کو دیکھیں, مسلمان بچوں کو دیکھیں, مسلمان کی کہے اپنے گھروں کی عورتوں کو دیکھیں, بچیوں کو دیکھیں, وہ یہود و نصارہ کی کہے طور طریقے کو اپنائے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی نوجوان ہے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈل اور نمونہ بناتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے. ہماری گھر کی بچیاں ہیں, کسی ہیروئن کو دیکھ کر کہے وہ اپنا آئیڈل اسی کو بتائے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو کرکٹرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, ان کو دیکھ کر کہے وہ جس طرح سے کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, وہ جس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں, وہ جس طرح سے کہے وہ اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں کہے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بچیاں ہیں, وہ تمام کے تمام غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں. کس کے اوپر؟ غیروں کے طور طریقے کے اوپر چل رہے ہیں. تو اسی لیے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے, زندگی کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کس طرح سے بات کرتے تھے، کس طرح سے چلتے تھے، کس طرح سے پھرتے تھے، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے تھے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو چیزیں ہم کرتے ہیں انہی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ڈھونڈنا چاہیے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائی. عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے میرے محترم بھائی، نمازوں میں سب سے پہلی، نماز میں جو خطائیں، جو خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تنگ لباس پہن کر، ٹائٹ لباس پہن کر نماز پڑھنا. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو چاروں امام ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، ان چاروں اماموں جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہی اماموں میں سے ایک امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی مومن ایک ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے، ایسا کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے، کپڑا پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کپڑوں کے پہنے ہوئے بھی وہ اپنے اندر کے اعضاء اس کو دکھ رہے ہیں، سامنے والے کو اندر کے جو حصے ہیں، اندر کے جو اعضاء ہیں سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹائٹ کپڑے، تنگ کپڑے پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ایک لوز، ڈھیلے ڈھالے ہمیں پہننے کی کوشش کرنا ہے. ٹائٹ اگر پہنیں گے کیا ہوگا؟ تو ہماری جو اعضاء ہیں، شرمگاہیں ہیں، وہ نظر آ جائیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ نماز خطا ہو جائے گی. نماز اس کے نماز، اس کی پوری نماز کی جو فضیلت ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. دیکھیں اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح گندے کپڑے، میلے کپڑے، اور اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد اسی لباس میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. سو کر، بہت سارے لوگ ہیں سو کر صبح میں اٹھتے ہیں، اسی لباس میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. اس طرح کی لباس میں، میلے اور گندے کپڑوں میں نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس کے تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے نافع رحمہ اللہ، تو وہ کپڑے میں، ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک ہی کپڑے میں، ایک اوپر والا حصہ، ایک نیچے والا حصہ، دو کپڑے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو دو کپڑے دیے تھے، لیکن وہ شاگرد کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے تمہیں دو کپڑے پہنائے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ نے دو کپڑے مجھے دیے تھے، تو آپ نے ایک کپڑے میں کیوں نماز پڑھی؟ جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم بازار میں جاؤ ایک ہی کپڑے میں تم بازار میں جانا پسند کرتے ہو، ایک ہی کپڑے میں تم بازار میں جا کر گھومنا پسند کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب تم لوگوں کے سامنے ایک کپڑے میں چلنا پھرنا تم پسند نہیں کرتے، تو تم سے زیادہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے سامنے تم کیا کرو؟ اچھے کپڑے، خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہن کر تم نماز پڑھو. اس بات کا حکم دیتے ہیں. تو اس حدیث کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھے لباس پہن کر ہمیں نماز کو آنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جب کسی ہم شادی کو جاتے ہیں یا کسی فنکشن کو جاتے ہیں، کسی فیسٹیول کو جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟
بولو میرے بھائی کیا کرتے ہیں؟ بولو زور سے بولو. اچھے کپڑے نہیں، نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. کیا پہن جاتے ہیں؟ نئے کپڑے خرید کو، اچھا کہے خوبصورت لباس پہن کر کہے سینٹ وغیرہ مار لے کے، شو وغیرہ ڈال لے کے کہے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کیا ہے وہاں پر بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کو دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھنے میں کیا ہے اچھا لگے، لوگوں کی نظروں میں یہ اچھا ہو. اس نیت سے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہن کر جاتا ہے. جب تم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آتے ہو تو اسی طرح نیند سے اٹھ کر اسی کپڑے میں آنے کی کوشش کرتے ہو. جس کپڑے میں تم کام کر رہے تھے، جس کپڑے میں تم کام کر کے وہ کپڑے پورے میلے ہو چکے ہیں، پسینہ کی بدبو آ رہی ہے، اسی کپڑوں میں آ کر تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے سامنے تم کیسے کھڑے ہونا ہے؟ با ادب، با لباس، صاف ستھرائی کے ساتھ تم کھڑے ہونے کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں یہ چیز بہت ہمارے مسلمانوں کے اندر کمی پائی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ کپڑا جو پینٹ ہے، ازار ہے، لنگی ہے، جو بھی ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکا کر بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے احباب کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا لباس، اپنا پینٹ، اپنا ازار کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتے ہیں. ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھنے کی جو علامت ہے وہ کس کی علامت ہے؟ وہ عورتوں کی علامت ہے. کس کی ہے میرے بھائی؟ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سر سے لے کر وہ پیر تک پورا ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کو کہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے، وہ عورتوں کا طریقہ کیا ہے آج ہمارے مسلمان اپنا رہے ہیں. تو اس چیز کی بھی ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ازار ہمارا جو ہے، پینٹ جو ہے، وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الا صلاته رجل، کہ جو شخص اپنے ازار کو اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر تکبر کی نیت سے، تکبر اور گھمنڈی کی نیت سے نماز پڑھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھے گا. یعنی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے ٹخنے کو اپنے ازار کو، اپنے پینٹ کو ٹخنے سے اوپر لٹکا کر ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اسی کے تعلق سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک آدمی کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر کہا کہ جاؤ تم وضو کر کے آؤ، جاؤ تم جا کے وضو کر کے آؤ. تو وہ شخص پھر گیا، جا کے وضو بنا کے آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ پھر جا کے تم وضو کر کے آؤ. تو وہ آدمی پھر وضو کر کے پھر آتے ہیں. تو اس طرح 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ. تو ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے آپ نے اس آدمی کو 3 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی اپنا جو ازار ہے، اپنا جو پینٹ ہے، وہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین کیا اس کی نماز ہرگز قبول نہیں کرتا. اس کی نماز اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرتا جو اپنا پینٹ، اپنا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس آدمی کو حکم دیا، 3 مرتبہ حکم دیا کہ جاؤ تم جا کر نماز وضو کر کے آؤ. تو اس حدیث کے ذریعے سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بولو میرے بھائی کہ پینٹ کو جو ہم اپنا جو ازار ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے.
جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی کی حالت میں نہیں، جب کہ آپ باہر بھی رہتے ہو تو وہاں پر بھی آپ کیا ہے اپنا ازار ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان ہیں ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کہے بڑے سٹائل سے کہے چلتے ہیں، ایسا نہیں میرے بھائی، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا نصارہ کا طریقہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے بھی غیروں کا طریقہ اپناتا ہے تو وہ شخص انہی میں سے ہے۔ تو یہ پینٹ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلنا یہ کیا ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو جو شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے میرے بھائی۔ تو آپ کیا ہے سوچ لیجئے کہ آپ کس قوم میں سے ہیں، کن لوگوں میں سے ہیں، آپ ہی کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں پر تصویریں ہوں، ایسی جگہ میں ہم نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، خاص طور پر ہمارے گھروں کے اندر بھی دروازے کے پاس یا کھڑکیوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کٹن ہوتا ہے، کیا ہے باہر کے لوگ کیا ہے اندر نہ دیکھیں، ایسا کٹن کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی ایک ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کیا ہے کپڑے کے ذریعے سے پردہ کرتی تھی، اس کپڑے کے ذریعے سے پردہ کرتی تھی، اور اس پردے میں بہت ساری رنگین تصویریں موجود تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے وقت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس پردے کے اوپر پڑ جاتی تھی، جس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے حکم دیتے ہیں کہ تم کہے اس پردے کو نکال دو یہاں سے۔ یہ تو دور کی بات ہے، آج ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جس کپڑوں میں آتے ہیں وہ کپڑے کہے تمام کی تمام کپڑے تصویروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے کپڑے کہے گھوڑے سے، شیر سے، ہرن سے، بلیوں سے، کتے سے کہے تصویریں ہوتی ہیں، انہی تصویروں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے اوپر جو تصویریں تھیں ان تصویروں کو نکالنے کا حکم دیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو وہ تصویروں جیسے کپڑے پہن کر آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے نمازیں کیسے قبول ہوں گی میرے بھائی؟ اور اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ فرمایا جن گھروں کے اندر جاندار تصویریں موجود ہوں وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ کپڑوں میں جس کپڑے میں کیا ہے تصویریں موجود ہوں وہ کپڑے ہمیں نہیں پہننا چاہیے، بغیر تصویروں والی جو کپڑے ہیں وہی کپڑے پہن کر ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، ہماری نمازوں میں سب سے بڑی خطا، سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنتے ہیں، اس نصیحت کو سنتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، کہ تم کہے قبروں کے پاس مت بیٹھا کرو، تم قبروں کے پاس مت بیٹھا کرو اور ان کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سختی کے ساتھ منع کیا، کیا فرمایا؟ یہاں اس حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قبروں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد مجھے ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے تمہارے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم میرے قبر کو
کہے عبادت گاہ نہ بنانا. مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ جتنی بھی قومیں، اس سے پہلے کہ جتنی بھی جماعتیں قومیں گزری ہیں، وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا کرتے تھے؟ مسجد بنا کر، عبادت گاہ بنا کر انبیاء کے قبروں کے پاس جا کر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. وہ تمام کی تمام چیزیں کہیں صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو یہودی نصارہ قبروں کے پاس، اپنے انبیاء کے قبروں کے پاس آ کر کیا کرتے تھے، اس طرح تم میرے ساتھ نہیں کرنا. میرے جانے کے بعد میرے قبر کے پاس آ کر نماز نہیں پڑھنا، میرے جانے کے بعد میرے قبر کے پاس آ کر سجدہ نہیں کرنا، میرے جانے کے بعد میرے قبر کے پاس آ کر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے نہیں مانگنا. جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے تعلق سے اتنی سختی کے ساتھ صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے ہمارے مسلمان گھرانے ہیں جو اپنے کہے قبروں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہاں پر جا کر جھکتے ہیں، وہاں پر جا کر منتیں، نذر و نیاز مانگتے ہیں. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پہلے اس نصیحت کو صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، آپ تمام سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ کہیں ہماری نمازوں میں جو خطائیں ہیں، ہماری نمازوں میں جو خامیاں ہیں، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے جو باتیں آپ نے یہاں پر سنی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اڑوس پڑوس کو بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.